رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى آمنت بالله صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمام حضرات بابا دے بلند کرنے پاک اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل واصحاب سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين بعد الحمد والثناء نہایت واجب الاحترام دوستو بزرگ والی ساتھیوں، اللہ رب العزت کے فضل و احسان سے میں اور آپ اللہ رب العزت کی پسندیدہ جگہ مسجد میں جمع ہیں۔ دعا گو ہوں کہ رب کائنات ہم سب کا یہاں مل بیٹھنا اپنی پاک بارگاہ کے اندر منظور و مقبول فرمائے۔ ماہ ربیع الاول شریف شروع ہو چکا ہے۔ آس پاس سرکار کریم علیہ السلام کی ذکر کی محفلوں کا دورہ ہے۔ یہ میلاد کا جب مہینہ آتا ہے ہر چیز کھل اٹھتی ہے، ایک سہانا دور چلتا ہے۔ کیوں؟ ویسے تو ہر روز ہر لمحہ سرکار کی ذکر کی محفلیں سجی ہوئی ہیں، لیکن جو ہی ماہ میلاد ماہ ربیع الاول شروع ہوتا ہے اس میں ہر طرف ذکر سرکار کی محفلیں سج جاتی ہیں۔ عاشقان رسول عاشقان مصطفیٰ علیہ تحیۃ والثناء سرکار کی ذکر کی محفلیں سجاتے ہیں، سرکار کی تشریف لانے کی خوشی میں اپنے گھروں کو سجاتے ہیں، جھنڈے وغیرہ لگاتے ہیں، سرکار کریم علیہ السلام کی تشریف آوری کا ذکر کرتے ہیں۔ علماء کرام سرکار کریم علیہ السلام کے فضائل، آپ علیہ السلام کے خصائل، آپ علیہ السلام کی تعلیمات، آپ علیہ السلام کی سیرت عوام الناس کے سامنے رکھتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ جس نبی کی امت ہونے کا ہمیں شرف حاصل ہوا ہے یہ کوئی عام یا تھوڑا سا شرف نہیں ہے، بلکہ کائنات کے اندر یہ ایک بہت بڑا شرف حاصل ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو علی جناب محفل میلاد سجا کے ہم اس چیز کا برملا اعلان کرتے ہیں کہ اے لوگوں، سرکار کریم علیہ السلام کا ہم ذکر کر رہے ہیں، سرکار کریم علیہ السلام کی پیدائش کا ہم ذکر کر رہے ہیں،
سرکار کریم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کے احوال بیان کر رہے ہیں، تو یہ بات ذہن نشین ہونی چاہیے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ تم ذکر سرکار کر کر کے رب کی برابری کر دیتے ہو، یہ میلاد منا کے تم اللہ کے برابر سرکار کو کر دیتے ہو، ہم ان کو یہ جواب دیتے ہیں، ہم ان کو یہ سبق سناتے ہیں، ہم ان کی یہ تصحیح کرواتے ہیں کہ علی جناب یہ ذکر سرکار کی جو محفل سجتی ہے، یہ محفل میلاد جو سجتی ہے، اسی محفل میلاد، لفظ میلاد سے یہ ثابت ہوتا ہے، اور ہم شرک توڑ، شرک کو ختم کرنے والا نظریہ لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں کہ اے کائنات والوں دیکھو، ہم اس نبی کا ذکر کر رہے ہیں جو پیدا ہوا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ رب تعالیٰ اور نبی علیہ السلام کی برابری ہو جائے؟ ارے یہ لفظ میلاد واضح کر رہا ہے کہ مالک لم یزل، خالق کائنات، اول سے لے کر ابد تک، ازل سے لے کر ابد تک ہے اور رہے گا، لیکن سرکار کریم علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں۔ یہی تو واضح مثال ہے کہ وہ خالق ہے اور مصطفیٰ مخلوق ہے۔ سبحان اللہ، بولیے سبحان اللہ۔ یہ میلاد منا کے ہم شرک کا گلا توڑ دیتے ہیں، شرک کا نام و نشان ہی مٹا دیتے ہیں۔ جو ہمیں کہتے ہیں کہ جناب میلاد منا کے یہ شرک کرتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ جناب یہ ایک واضح سی مثال ہے۔ میلاد مولد سے نکلا ہے، مولد کا معنی ہوتا ہے پیدائش، اور جو پیدا ہوتا ہے وہ الہ نہیں ہوتا، وہ معبود اور خدا نہیں ہوتا۔ معبود اور خدا کون ہے؟ جو واجب الوجود ہے، جو ازل سے ابد تک ہے اور رہے گا، لیکن مخلوق اس کے حکم سے تشریف لاتی ہے اور پھر چلی جاتی ہے۔ پہلی بات یہ ذہن کے اندر رکھیں کہ لفظ میلاد سے ہی ہم شرک کو ختم کر دیتے ہیں۔ دوسرا، جو ہی میلاد کا مہینہ شروع ہوتا ہے، ذکر سرکار کی محفلیں سجنا شروع ہو جاتی ہیں، ایک طبقہ اٹھتا ہے اور اعتراض کرنا شروع کر دیتا ہے۔ پہلا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ جناب یہ دکھائیں کہ بخاری میں کہاں ہے، جناب یہ دکھائیں کہ مسلم میں کہاں ہے میلاد، جناب یہ دکھائیں کہ جامع ترمذی کے اندر کہاں میلاد ہے، جناب یہ دکھائیں کہ سنن ابن ماجہ کے اندر میلاد کہاں ہے، جناب یہ دکھائیں کہ سنن نسائی کے اندر میلاد کہاں ہے۔ یعنی حدیث کی کتابوں کے نام لے کر کہتے ہیں کہ جناب یہ دکھائیں کہ میلاد کہاں لکھا ہے۔ اور یہ کون کہتا ہے؟ جو خود آج کئی محفلیں میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ جن کے نامی نیٹ اشتہار بن چکا ہے، مقصد میلاد کانفرنس۔ میں کہتا ہوں جواب بڑا سمپل سا جواب ہے جناب، جہاں سے سیرت النبی کانفرنس کا جواز نکلتا ہے، جہاں سے ساقی کوثر کا جواز آپ نکالتے ہیں، جہاں سے صاحب قرآن کانفرنس کا جواز آپ نکالتے ہیں، وہی سے ہم میلاد ثابت کرتے ہیں۔ اور ویسے بھی آپ مجھ سے کئی مرتبہ سرکار کے فرامین سن چکے ہیں۔ میلاد کا معنی کیا ہے؟ ہم بارہا مرتبہ یہی عرض کر چکے ہیں کہ میلاد کا معنی یہ ہے کہ ذکر سرکار کرنا، سرکار کے خصائص، سرکار کے فضائل، سرکار کریم علیہ السلام کی سیرت، سرکار کریم علیہ السلام کا حسن، اسی کو بیان کرنے کا نام تو میلاد ہے۔ اور جو اس چیز کو سن کے بھی ابھی دل کے اندر کجی رکھتا ہے، شیخ مادی الفاسی بہت بڑے محدث گزرے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ذکر سرکار سن کے جس کے سینے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی، لفظوں پہ توجہ کیجئے، یہ آج کا مولوی نہیں ہے، یہ آج کا پیر، یہ شیخ نہیں ہے، یہ آج سے کئی صدیاں پہلے کا امام ہے۔ اور لکھتا کیا ہے؟ کہتا ہے کہ جو ذکر سرکار سن کے
اس کے سینے میں جو دل ہے اس دل کے اندر ٹھنڈک محسوس نہیں ہوتی. ٹھنڈک کا معنی کیا ہوگا؟ کہ وہ خوش نہیں ہوتا، اسے خوشی محسوس نہیں ہوتی، وہ اسے محظوظ نہیں ہوتا، اسے لذت نہیں ملتی، اسے سرور اور کیفیت نہیں ملتی. وہ بس چاہتا ہے کہ ختم ہو. یعنی اس کے سینے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی. یہ میرا فتویٰ نہیں ہے، یہ میرے اساتذہ کا فتویٰ نہیں ہے، یہ میرے مرشد کریم علیہ رحمت کا فتویٰ نہیں ہے، بلکہ یہ فتویٰ ہے شیخ مہدی الفاسی کا، آج سے کئی صدیاں پہلے کا. وہ فرماتے ہیں کہ ذکر سرکار سن کے جس کے سینے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی، میں برملا کہتا ہوں کہ اس سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. ذرا بولیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیونکہ جو مومن ہوگا وہ ذکر سرکار سنے گا، اس کے چہرے پہ رونق آ جائے گی، اس کا دل خوش ہو جائے گا، وہ اس کا دل فرح محسوس کرے گا، وہ واہ واہ کرے گا، سبحان اللہ کے نعرے لگائے گا. کیوں؟ کہ اس کے محبوب کا ذکر ہو رہا ہے، اس کے محبوب کا ذکر ہو رہا ہے. پھر اعتراض ہوتا ہے کہ جناب یہ لائٹیں کیوں لگاتے ہیں، اتنی فضول خرچی کیوں کرتے ہیں، یہ جھنڈے کیوں لگائے جاتے ہیں؟ دیکھیے دور کے ساتھ ساتھ ہر چیز تبدیل ہوتی ہے، ہر شے میں تبدیل، بہت ساری تبدیلی آ چکی ہے. اب نکاح، شادی کے معاملات، فوتگی کے معاملات، دنیا کے باقی سارے معاملات اور کائنات کے اندر یہ جتنی خوشیاں ہیں ان کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے، خوشی منانے کے لیے طریقہ کار آج اس دور کے کچھ اور ہو چکے ہیں. آج کسی کی بیٹی کی شادی ہو یا کوئی رب تعالیٰ کسی کو اپنی نعمت سے نوازے، بیٹا عطا فرمائے، تو وہ خوشی میں لائٹیں لگاتا ہے اور بڑا اہتمام کرتا ہے، اپنے گھر کو سجاتا ہے. مجھے آپ کوئی ایک بندہ بتائیں کہ جس نے اعتراض کیا ہو کہ جناب محترم شادی کے موقع پہ یہ لائٹیں لگانا یہ حرام ہے. کوئی اعتراض نہیں کرتا. لیکن جو ہی ماہ میلاد شروع ہوتا ہے ہمارے دوسرے دوست اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ لائٹیں کہاں سے آ گئے، یہ جھنڈے کہاں سے آ گئے. بھئی آج اس ایک دور ہے، اس دور کے اندر خوشی کو منانے کا جو طریقہ کار ہے وہ لائٹیں لگائی جاتی ہیں، جھنڈے لگائے جاتے ہیں، خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے. اور ہم تو کہتے ہیں وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. قرآن کہتا ہے جب رب کی نعمت ملے، توجہ کیجئے، جب رب کی نعمت ملے تو کیا کرو، اس کا خوب چرچا کرو. چرچا کیا ہے؟ یہ لائٹیں لگاؤ، یہ جھنڈے لگاؤ، اس میں لنگر تقسیم کرو، اچھے لباس پہنو، لوگوں کو مبارکباد دو. کیوں؟ یہ رب کی نعمت ہے. اور نعمت کائنات کی ساری نعمتیں، اولاد نعمت، عزت نعمت، علم نعمت، حسن نعمت، کائنات کی ہر چیز جو انسان کو فائدہ پہنچاتی ہے وہ نعمت ہے. ارے عزت ملی تو سرکار کے در سے ملی ہے، اولاد ملی تو سرکار کے در سے ملی ہے، علم ملا ہے تو سرکار کے در سے ملا ہے، یہ شہرت ملی ہے تو سرکار کے در سے ملی ہے. ارے کائنات کی ہر خوشی سرکار کے در سے ملی ہے. ارے جس در سے یہ ساری نعمتیں ملی ہوں وہ کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہوتی. اگر وہ نعمت نہ ہوتی، بلکہ سرکار کا فرمان علی شان بھی ہے جسے حدیث قدسی کہتے ہیں. حدیث قدسی وہ ہوتی ہے کہ یہ فرمان تو رب کا ہوتا ہے، رب تعالیٰ کے پیارے رسول سے بیان فرماتے ہیں کہ میرا رب یہ فرماتا ہے. تو حدیث قدسی علماء سے آپ کئی مرتبہ سن چکے ہیں، کئی مرتبہ آپ سن چکے ہیں کہ حدیث قدسی کہ میرا رب فرماتا ہے اے حبیب اگر تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا، نہ دنیا بناتا، نہ آسمان بناتا، نہ کائنات بناتا. اور انتہا ہی ہو گئی. فرمایا اے حبیب اگر تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ فرماتا. میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ فرماتا. اب مجھے بتاؤ
کائنات کی کون سی نعمت میرے مصطفیٰ سے بڑھ کے؟ اب تم شادیاں کرو، تمہارے گھر میں خوشی آئے، لائٹنگ کرو تو کوئی اعتراض نہیں، اور اگر محفل میلاد کے لیے کوئی لائٹنگ کرے، ہاں اس کے اندر ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ خواہ کوئی چوری کا نہ ہو، کسی سے ادھار اور قرض لے کر بھی نہ ہو، اچھے طریقے سے اگر آپ سیلیبریٹ کر سکتے ہیں لگاتے ہیں۔ رہ گئی جھنڈوں کی بات کہ جی جھنڈے کیوں لگائے جاتے ہیں، یہ میں اسی مکتبہ فکر سے کہتا ہوں جو ہم پہ اعتراض کرتے ہیں کہ جناب یہ جھنڈے کیوں لگائے جاتے ہیں۔ ویسے میرے مزاج سے آپ واقف ہیں، 3 سال سے میں یہاں پہ جمعہ کا خطابت کر رہا ہوں، میرا مزاج یہ نہیں ہے کہ کسی پہ تان تشنیع کی جائے، بس اپنا مدعا بیان کیا جائے، اپنا دعویٰ بیان کیا جائے اور دوسرے کو اس کے اپنے حال پہ چھوڑ دیا جائے۔ لیکن جب اعتراض کرنے والے حد کر دیتے ہیں تو اس وقت یہ تنگ آمن بجنگ آمن، جب بندہ تنگ ہوتا ہے پھر جنگ پہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور ویسے بھی ایک شاعر نے بڑا خوبصورت جملہ کہا تھا کہ میں تو چپ تھا کہ برباد نہ ہو جائے گلشن کا سکون، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم میں قوت للکار نہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اندر ان چیزوں کے جواب دینے کی کوئی سکت بھی نہیں ہے۔ سنو، اگر اسی جھنڈے کو ہلا ہلا کے لوگوں سے چندہ لیا جائے تب جائز ہے، اور سرکار کے ذکر کے لیے اس کو بلند کیا جائے پھر ناجائز ہے۔ یہ کون سا دین ہے جو ہمارے لیے تو ناجائز ہو جاتا ہے اور خود کتنے سالوں سے اسی جھنڈے کو، سبز جھنڈے کو ہلا ہلا کے لوگوں سے چندہ وصول کیا جائے تو جائز ہے۔ یہ ایک الزامی جواب ہے۔ جس دن تمہارے پاس اس جھنڈے کو ہلا کے چندہ وصول کرنے کا جواب آ جائے گا، اس کی دلیل آ جائے گا، پھر فقیر کے پاس آ جانا، انشاءاللہ اس کی بھی دلیل دے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ کامن سینس کی بات ہے نا بھائی، آپ کے سامنے ہے۔ جو ہم پہ اعتراض کرتے ہیں جھنڈا لگانا بدعت ہے، میں کہتا ہوں وہی جھنڈا اگر کھڑا ہو تو بدعتی بن جاتا ہے، اور وہی اگر ہلا ہلا کے مولوی صاحب چندہ کرے تو پھر کیسے جائز ہو سکتا؟ علی جناب ہمیشہ جو محب ہوتا ہے، جب اس کے محبوب کا ذکر ہوتا ہے، چاہے وہ دنیا کا محبوب ہو، وہ آخرت کا محبوب ہو، جب اس کے حبیب کا ذکر ہوتا ہے، وہ عربی کا مقولہ میں کئی مرتبہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر چکا ہوں کہ وہ کہتے ہیں من احب شیئا فاکثر ذکرہ، کہ جس کے ساتھ انسان کے دل کی لڑیاں ملی ہوئی ہوتی ہیں، انسان کا قلبی تعلق ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ محبوب کا ذکر ہو اور پھر چھڑتا ہی چھڑتا جائے اور ذکر ہوتا ہی ہوتا جائے، اور جو اس کے ذکر میں اتنا مستغرق رہتا ہے کہ اسے پتہ بھی نہیں چلتا کہ اگر ٹائم کتنا گزر گیا۔ ہم پہ اعتراض ہوتا ہے یار ساری رات محفلیں ہوتی ہے، ارے ہم سجاتے ہیں، خرچہ ہم کرتے ہیں، میلاد کے لنگر ہم پکاتے ہیں، پتہ نہیں لوگ